السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں امت مسلمہ میں سے بنایا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بحیثیت معلم یا استاد بنا کر اس کائنات میں مبعوث کیا۔ سامعین، اس طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین کیا فرمانا چاہتے ہیں اس آیت میں؟ یعنی اللہ رب العالمین کے یہاں اصل کامیاب انسان کون ہے؟ اس طرح آپ لوگ سنیں۔ اگر ایک انسان اس کائنات کے محنت مشقت کرتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو آرام دلانے کے لیے کچھ وقت تک وہ محنت میں لگا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے پاس تمام دنیاوی ضرورت چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، گاڑی، مکان وغیرہ تمام چیزیں اس کے پاس وہ حاصل کر لیتا ہے اور وہ اپنی جگہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور معاشرے کے لوگ اس انسان کی مثال دیا کرتے ہیں اپنے اولاد کو، کہتے ہیں دیکھیے فلاں شخص کتنا کامیاب ہو گیا ہے، آپ تو کچھ بھی نہیں ہو، فلاں شخص دیکھیے نا کس طرح کامیاب ہو گیا ہے۔ ان کی تصور میں، ان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے، ایک انسان کے پاس گاڑی آنی چاہیے، ایک انسان کے پاس اچھا گھر بننا چاہیے، اس کو یہ تمام ضروریات وہ حاصل کر لیتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اصل کامیابی یہ نہیں۔ سامعین، میرے بھائی، اصل کامیابی یہ نہیں۔ آئیے میں قرآن کریم کی، یعنی اللہ رب العالمین نے اصل کامیابی کس کے لیے کہا ہے؟ اصل کامیابی جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، جو جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز، اصل کامیابی یہ ہے۔ اب مسئلہ رہا کہ جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا اصل کامیابی یہ ہے، لیکن ہم لوگوں کے ذہن اس سے اوجھل ہے، ہم لوگ کبھی سوچ ہی نہیں پاتے ہیں کہ اصل کامیابی تو یہ ہے۔ کیوں؟ وجہ، اسباب تو ہوں گے نا اس کے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن اور احادیث کو چھوڑ دیا ہے پڑھنا، اس لیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ضرورت ہم حاصل کر لیں گے، اصل کامیابی یہ نہیں۔ اور جہنم سے بچنا، جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا، یہ کامیابی ہے۔ اور جہنم سے وہی انسان بچ سکتا ہے جس کے پاس توحید ہوگی۔ توحید کے بغیر نہ تو جہنم سے چھٹکارا ممکن ہے اور نہ ہی جنت میں داخلہ ممکن۔ توحید ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے، اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے وجہ جنت میں جانے کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس توحید کی طرف آئے، اس کو سمجھے کہ یہ ہے کیا چیز ہے یہ، تبھی جا کر ہم لوگ اس جنت کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں جا سکتے ہیں، اور جہنم سے ہم لوگ اپنے آپ کو چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی چیز ہم لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، وہ توحید ہے۔ اس کو سمجھے ہم لوگ کی کیا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح اس آیت کو ہم سمجھے کہ اصل کامیابی بندے کی اسی وقت ہے جب وہ
اپنے اندر یہ فکر لائے، یہ سوچ لائے کہ مجھے کل آخرت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں کچھ جواب ہوں گے، کچھ سوال کیے جائیں گے، ان کے جواب ہم لوگوں کو دینے، یہ فکر ہونی چاہیے ہم لوگوں کو، اور اصل کامیابی کی طرف ہم لوگ جائیے۔ اصل کامیابی، یہ دنیائی ضرورت کے پیچھے ہم لوگ اتنا چلا گئے ہیں کہ ہم نے جو اس 2 دن کی زندگی کو پانے کے لیے ہم لوگ دن رات محنت اور مشقت کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اس کے لیے، اس دنیائی ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جب اخروی جو کامیابی ہے ایک انسان کی، جہاں ہمیشگی والی زندگی ہے، اگر ایک انسان نے اس کو حاصل کر لیا ہے، اس اخروی زندگی کی کامیابی کو حاصل کر لیا ہے، یہ انسان کامیاب ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ انسان قرآن کریم کی طرف آئے اور احادیث نبوی کی طرف آئے، اس کو پڑھے اور اس پر اپنی زندگی کو گزارے، تبھی جا کر یہ انسان اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی یہ آرام سے حاصل کر سکتا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کریم کی طرف، اس کو پڑھنے کی توفیق دے اور احادیث نبوی کو سمجھنے پڑھنے کی، اور اصل مسئلہ جو ہے عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس توحید کی ہی بنیاد پر جو اگر ایک انسان کے پاس توحید ہوگی تو وہی جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔